میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہو۔ بھیڑیا جو ہے وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا۔ بھیڑیا ایک غیرت مند جانور ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے شیر اور بھیڑیے کا نام سنا ہوا ہے۔ آج آپ کو بتایا جائے گا کہ شیر اور بھیڑیے میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ حالانکہ اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھیڑیے کی طرح ہے یا یہ درندہ ہے فلاں فلاں۔ بھیڑیے اور شیر میں یہی فرق ہے۔ میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہو۔ یہ کتنی بڑی میں نے بات کی ہے۔ بھیڑیا جو ہے یہ ترکی کا جو قومی نشان ہے اور ان کا قومی جانور ہے۔ بھیڑیے کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھیڑیے کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور بھیڑیے کو قرآن پاک میں البار یعنی نیک کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا واقعی جو یہ بھیڑیا ہے یہ اتنا شریف یا اتنا اچھا یا اتنا وفادار جانور ہو سکتا ہے۔ اکثر آپ کسی کو کہہ دیں کہ تم تو بھیڑیے ہو، وہ بندہ آپ کا سر پھاڑنے کو آ جائے گا۔ کسی سے آپ یہی بات کہہ دیں کہ آپ شیر ہو تو وہ بندہ بڑا خوش ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بالکل مطلب کے لحاظ سے، کنسیپٹ کے لحاظ سے یہ الٹ ہے۔ بھیڑیا جو ہے وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا۔ بھیڑیا ایک غیرت مند جانور ہے۔ بھیڑیا وہ واحد جانور ہے، جانوروں کی بات ہو رہی، وہ واحد جانور ہے بھیڑیا جو اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے۔ یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ یہ ایک غیرت مند جانور ہے، اس لیے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا، جبکہ شیر سمیت دنیا کا ہر جانور وہ غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا، اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے۔ اور نہ ہی بھیڑیا محرم جو مؤنث ہے یعنی اس کی والدہ یا بہن ہے اس پر بری نظر سے دیکھتا ہے۔ بھیڑیا باقی جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ اپنی ماں اور بہن کو کبھی بھی غلط نظر سے نہیں دیکھتا۔ بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مؤنث سے تعلق قائم کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف غلط نظر سے دیکھتا تک نہیں ہے۔ اور اسی طرح بھیڑیا کی جو مؤنث ہوتی ہے یعنی اس کی جو بیوی ہوتی ہے یا فیمیل آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے جو شریک حیات ہوتا ہے اس کے ساتھ پوری زندگی وفا کرتی ہے، دوسرے کسی کی طرف دیکھتی تک نہیں۔ بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جوڑے میں سے اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم 3 ماہ کھڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے۔ بھیڑیے کو عربی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے، یعنی نیک بیٹا، کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے، ان کا پورا خیال رکھتا ہے اور ان کی پوری خدمت کرتا ہے۔ اور اسی لیے جو ترک لوگ ہیں یعنی ترکی کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنا قومی جانور اور اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور اپنی اولاد کو ہمیشہ وہ یہی بھیڑیے سے ہی تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بڑی نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔ جبکہ شیر جو ہے، جو اکثر ہم لوگ شیر پہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ مردار کھاتا ہے، انتہائی ظالم خون خوار ہے۔ اور پھر میں نے یہی بات کی تھی کہ شیر کو آپ غلام بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے چڑیا گھر، یہ سرکس اور یہاں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو قید کر کے لوگ کرتب سکھا کے اس سے روزی روٹی کماتے ہیں، مختلف اس کو کرتب سکھا کر، جبکہ بھیڑیا ایسا نہیں کرتا، اور نہ ہی بھیڑیے میں یہ ساری جو خصوصیات ہیں وہ موجود ہیں۔ بھیڑیا ان سب جانوروں سے ہٹ کر ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ۔